جنگل میں ہر طرف اناج کی کمی ہو گئی تھی کیونکہ کئی دنوں سے بارشیں نہیں ہوئی تھیں۔ جنگل میں موجود تمام جانوروں کو اناج کی کمی کا سامنا تھا۔ پرندے بھی بہت پریشان تھے کہ اناج کہاں سے لائیں، کہاں سے کھائیں۔ تینوں چڑیا بھی اپنے بچوں کے لیے بہت پریشان تھی کیونکہ ان کے بچے بہت دیر سے بھوکے تھے اور کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ بچوں کے کھانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اتنے میں ایک طوطا آیا اور تینوں چڑیا کو بتانے لگا۔ چینو، تمہیں پتا ہے جنگل میں ایک بھینس نے اعلان کروایا ہے کہ جو بھی اس کے ساتھ ایک گیم کھیلے گا وہ اسے اناج کی تھیلیاں دے گا۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ کیا ایسا ہی ہے؟ ہاں میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، لیکن جنگل کے تمام پرندے اور جانور اس گیم میں کھیلنے سے ڈر رہے ہیں کیونکہ پتہ نہیں بھینس کون سی گیم کھیلے ان کے ساتھ، کیونکہ سب جانور اور پرندوں کو اپنی جان کا خطرہ ہے کہ اس گیم سے ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ بھینس نے جنگل میں اعلان تو کروا دیا تھا لیکن تمام جانور اور پرندے ڈر رہے تھے کیونکہ وہ بھینس بہت ہی شرارتی تھی۔ اس کے پاس پرندوں کے لیے بہت سے دانے تھے کیونکہ وہ مکئی کی فصل اور چارہ کھا جاتی تھی اور اس کے دانے اپنے پاس سنبھال کر رکھتی۔ بھینس بہت زیادہ خود غرض تھی کیونکہ اسے جنگل کے پرندوں کا کوئی خیال نہیں تھا، اسے بس اپنی موج مستی کی پڑی ہوئی تھی۔ اسے یہ نہیں تھا کہ پرندوں کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، میں یہ دانے انہیں دے دوں۔ ادھر تینوں چڑیا نے اپنے بچوں کی حالت کو دیکھتے ہوئے اس گیم میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ ارے طوطے بھیا، مجھے وہاں لے چلے، میں اس گیم میں حصہ لوں گی۔ ارے یہ کیا تینوں بہن، تمہیں اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں، سارے پرندے اور جانور ڈر رہے ہیں اور تم کہہ رہی ہو تم ہی حصہ لوگی۔ ہاں طوطے بھیا، میں اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی کروں گی، مجھے اپنی جان بھی لینی پڑے تو جان دوں گی۔ چلو ٹھیک ہے، پھر میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر چلتا ہوں، آ جاؤ میرے پیچھے پیچھے، ہم وہاں پہنچتے ہیں۔ چڑیا اور طوطا وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں جنگل کے بہت سے جانور وہاں جمع ہے اور بھینس بھی وہیں موجود ہے۔ ہے کوئی جو میرے ساتھ اس گیم میں حصہ لے؟ ہے کسی میں اتنی ہمت کہ میرے ساتھ کھیلے اور یہ اناج کی تھیلیاں اپنے ساتھ لے جائے؟ بھینس آنٹی، میں آپ کے ساتھ کھیلوں گی، مجھے اس گیم میں حصہ لینا ہے۔ ارے یہ تم نے آنٹی کسے بولا؟ میں تمہیں آنٹی لگ رہی ہوں، میری عمر تم سے کچھ کم ہی ہے، پھر کیا ہوا اگر میں جسامت میں بڑی ہوں؟ ہاں چلو تم مجھے باجی کہہ سکتی ہو۔ بھینس نے آنٹی کہنے پر تھوڑا سا غصہ دکھایا اور جنگل کے تمام جانور ہنسنے لگے۔ خیر بھینس نے چڑیا کی بات مان لی اور اسے اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے شامل کر لیا۔ جنگل کے سارے جانور حیران تھے کہ بھینس اب کون سا نیا کھیل کھیلے گی کیونکہ وہ بہت ہی عجیب و غریب کھیل کھیلتی تھی۔ بھینس چڑیا سے کہنے لگی، دیکھو ننھی چڑیا، یہ کچرے کا ڈھیر ہے، پہلے تم اسے مجھ پر ڈالو گی جب تک تم تھک نہیں جاتی، اور جب تم تھک جاؤ گی تب میری باری آئے گی، پھر میں تمہارے اوپر ڈالوں گی، اور جب تک میں نہ تھک جاؤں میں تمہارے اوپر ڈالوں گی۔ بھینس کی یہ عجیب و غریب کھیل سن کر جنگل کے تمام جانور ہکا بکا رہ گئے اور خود ٹونی چڑیا بھی۔ لیکن تینوں چڑیا مرتی کیا نہ کرتی اپنے بچوں کے لیے، اس نے حامی بھر لی۔ کھیل شروع ہوا۔ چڑیا نے کچرا اٹھا اٹھا کر بھینس پر ڈالنا شروع کیا۔ وہ کچرا ڈالتی گئی لیکن بھینس کے جسم پر کوئی اثر نہ ہو۔ بہت گھنٹوں کے بعد بھی بہت تھوڑا سا کچرا اس پر جمع ہوا، لیکن چڑیا بیچاری کا تھکان سے برا حال ہو گیا۔ اس نے ہار مان لی اور کہا بھینس سے، اب تمہاری باری۔ بھینس نے کچرے میں سے گوبر اٹھایا اور چڑیا پر پھینکا۔ پھینکنے کی دیر تھی بس چڑیا اس کے نیچے دب گئی۔ ایک بلا جو بہت دیر سے گھات لگائے بیٹھا تھا چڑیا کی، وہ بھاگا اور گوبر میں سے چڑیا کو نکالا اور کھانے لگا۔ ادھر سے ایک بندر دیکھ رہا تھا جو کہنے لگا، اوہو دیکھو بھائیو، یہ کتنا گندا بلا ہے، ویسے ہی گندی چڑیا کو کھانے لگا ہے، اسے دھو کر نہیں کھا رہا۔ بلے نے جب یہ بات سنی تو وہ چڑیا کو دھونے لگا اور دھو کر کھانے لگا۔ تو پھر بندر بولا، اوہو یہ کیسا بلا ہے، یہ گیلی گیلی چڑیا کھانے لگا ہے، اسے سکھا کر نہیں کھا رہا، دیکھو دیکھو بھائیو یہ کہتا ہے۔
وہ بلا تھا بیوقوف اور اسے سکھانے کے لیے درخت کے اوپر رکھ دیا۔ چڑیا کے جیسے ہی پر سوکھے وہ پھر سے اڑ گئی اور بلا منہ تکتا رہ گیا اور سارے جانور ہنسنے لگے۔ اب چڑیا بھینس کے پاس گئی اور اپنے اناج کا مطالبہ کیا، جو کہ بھینس نے اسے خوشی خوشی دے دیا اور وہ اناج لے کر اپنے بچوں کے پاس پہنچی اور انہیں کھانا دیا، اور ان کے پاس اب بہت سے دنوں کے لیے کھانا تھا۔ ادھر کبوتر اور طوطا دور سے بیٹھے تینوں چڑیا کو دیکھ رہے تھے، جو کہ اپنے بچوں کے ساتھ بہت خوش تھی۔ طوطا کبوتر سے کہنے لگا، دیکھو دیکھو بھائی، والدین اپنے بچوں کے لیے کیسے کیسی مصیبتیں اٹھاتے ہیں، کیسی ذلتیں برداشت کرتے ہیں، جیسے کہ آج اس تینوں چڑیا نے کی۔ ہاں بھائی، ایسا ہی ہے، دیکھو اس کے بچے کتنے خوش ہیں۔ والدین ایسے ہی کرتے ہیں اور بچوں کو اس کی قدر نہیں ہوتی، اس لیے ہمیں والدین کی قدر کرنی چاہیے اور سب بچوں کو اپنے والدین کا کہا ماننا چاہیے، کیونکہ وہ ان کے لیے دیکھو کیسی کیسی قربانیاں دیتے ہیں، ان کو پالنے کے لیے، ان کی تربیت کے لیے ہمیں یہ سوچنا ہوگا۔ تو پھر بتائیں پیارے بچوں، آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو اچھی لگی تو اسے شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔